बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के बाद भारत का आज़ाद कश्मीर के हवाले से रवैया मज़ीद जारहाना होता जा रहा है। यूँ तो भारत हमेशा से इस इलाके पर अपना दावा रखता है और इसके ऐलानात करता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब मकबूजा कश्मीर की बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा हैसियत को भारत ने यकतरफ़ा तौर पर चैलेंज किया और आलमी इदारे जिन्होंने इस इलाके के लिए और इस तनाज़े में बरसों किरदार अदा किया था, इस मामले पर खामोश तमाशाई बने रहे, तो उसके बाद से भारत के हौसले बुलंद हुए और वो रियासत के उस बाकी हिस्से पर ज़ोरदार अंदाज से अपना दावा जितलाने और ज़ाहिर करने लगा कि जिसे हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जानते हैं। और अब नरेंद्र मोदी का जो दौरे अमेरिका है और वहाँ उनका जो शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल है, यूँ लगता है कि अमेरिका की तरफ से नरेंद्र मोदी को कुछ आगे बढ़ने के या कुछ इक़दामात करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। कुछ ऐसा ही उस वक्त भी हुआ था कि जब 5 अगस्त 2019 से पहले भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और हाउडी मोदी के नाम से उनका एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था और उनका इस्तकबाल हुआ था। और वहीं सदर ट्रंप ने उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात दोहराई थी कि भारत ने, नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि वो मसला कश्मीर के मामले में किरदार अदा करें। सदर ट्रंप ने बहुत गोलमोल अंदाज में ये बात की थी, लेकिन बाद में ये चीज़ साबित हुई कि मोदी ने ट्रंप को सिर्फ ये कहा था कि वो कश्मीर पर ये स्टेप लेने जा रहा है और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को आपने संभालना है, पाकिस्तान को आपने कंट्रोल करना है ताकि वो कोई जारहाना और ज़ोरदार रद्द-ए-अमल ना दिखा सके। यूँ जो नरेंद्र मोदी को गो अहेड का इशारा उसी वक्त मिला था मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के लिए। अब उनका दूसरा दौरा हुआ तो उनका ज़्यादा पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल हुआ और यूँ लगता है कि अब उनका जो अगला हदफ है जिसको उन्होंने टारगेट कर रखा है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, उसके हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है नरेंद्र मोदी को। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब बांग्लादेश और मशरक़ी पाकिस्तान में जो कशीदगी और कशमकश और खाना जंगी पूरे अरूज पर थी और अब वक्त आ रहा था कि कोई फ़ैसला कुन मोड़ ले, तो उस वक्त इंदिरा गांधी जो है वो बैनुल-अक़वामी दौरों पर निकल पड़ी थी और अमेरिका उनका एक अहम पड़ाव था और अमेरिका से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि वो अपनी फोर्सेस जो हैं, अपनी फ़ौजें हैं, वो मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल करें मुक्ति बाहिनी की हिमायत में। तो यूँ लगता है कि अब जो भारत का रवैया मज़ीद जारहाना हो रहा है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो इस बात से ये मुतरश्शिह है कि भारत को ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिला है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद कंट्रोल लाइन पर एक फायरिंग का सिलसिला हुआ सतवाल सेक्टर हजीरा में, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 शहरी शहीद हुए और 1 शहरी ज़ख्मी हुआ। और ये ख़ासे अरसे के बाद एक जो कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से फायरिंग का एक वाक़या था, क्योंकि 2003 में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी हुई थी जो बाद में वक्फे वक्फे से टूटती रही, लेकिन जनरल बाजवा के दौर में इस जंग बंदी की जो है वो तजदीद की गई थी और उसके बाद से कंट्रोल लाइन पर अमन है। इसके साथ ही भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने जम्मू में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया। वहाँ उनका रुए सुखन आज़ाद कश्मीर पूरी तरह था। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है वो भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, और जब ज़रूरत पड़ी तो भारत आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा।
نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان مزید جو راجناتھ سنگھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان مزید طاقتور ہو رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر سرحد کے پار دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے جو اقدامات ہیں ان کے ذریعے دہشت گردی کے معاملے میں دنیا کو پر یہ باور کرا دیا گیا کہ ہندوستان اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھتا ہے۔ تو یوں انہوں نے کنٹرول لائن کا بھی دورہ کیا اور کنٹرول لائن پر انہوں نے جو جسچرز دیے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کی اشاروں کنایوں کی زبانی زبان تھی، کبھی وہ کنٹرول لائن کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، کبھی دوربین لگا کر وہ دور کے مورچوں کو دیکھ رہے تھے، اور کبھی وہ کسی اور انداز سے کنٹرول لائن کی جانب اشارے کر رہے تھے، تو اس سے لگ رہا تھا کہ وہ کنٹرول لائن کی جانب اپنا روئے سخن رکھ کر، اپنی اشارے کر کے وہ پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرحلے پر یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو کشمیر کو بھولنے پر مجبور کر دیا ہے، یعنی پاکستان اب اپنے حالات کے بھنور میں پھنس چکا ہے، اپنے مسائل کے بھنور میں پھنس چکا ہے، تو اس لیے اب وہ کشمیر کا ذکر زیادہ زور و شور سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بھی تانا دیا کہ پاکستان اپنے گھر کو سنبھالے، اپنی معاشی حالات ٹھیک کرے اور کشمیر کو بھول جائے۔ تو یہ واضح ایک اشارہ ہے کہ بھارت آزاد کشمیر پر اپنا دباؤ بڑھانے جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف مقبوضہ کشمیر جو اب تقریباً بھارت کے مکمل قبضے میں اور کنٹرول میں چلا گیا ہے، وہاں بھی تیزی کے ساتھ بھارت ان مقاصد کی تکمیل کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو بھارت کے نائب صدر ہیں، جمہوریہ ہند کے نائب صدر جگدیپ دھنکر، انہوں نے ایک کانووکیشن سے، جموں یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 370 کی جو دفعہ ہے وہ عارضی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کو 70 سال تک برداشت کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 370 کی جو تنسیخ ہے وہ راما پرساد مکھرجی کے خواب کی تعبیر ہو گئی ہے اس کے بعد سے، اور یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ راما پرساد مکھرجی وہ انتہا پسند RSS کے بانی اور کرتا دھرتا تھے 1947 میں، کہ جو اس بات کے سخت خلاف تھے کہ بھارت کے آئین میں، بھارت کے ڈھانچے میں کشمیر کو کوئی الگ اور خصوصی شناخت دی جائے۔ انہوں نے ایک ودھان، ایک نشان، ایک پردھان کا نعرہ لگا کر، یعنی ایک ملک میں ایک دستور، ایک حکومت اور ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس علیحدہ کشمیر کی خصوصی شناخت کے خلاف کمپین چلائی تھی۔ اور اس وقت شیخ عبداللہ چونکہ کشمیر کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے انہیں کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہونے کے جرم کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے انہیں سازش کر کے قتل کرنے کا ایک الزام لگایا، اور یہ موقف اپنایا کہ وہ راما پرساد مکھرجی کے مشن کی تکمیل کے لیے کشمیر کی خصوصی شناخت کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اور بالآخر 72 سال تک بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ بھارت کے ہندو انتہا پسند اس پر کام کرتے رہے۔ جب بی جے پی وہاں پر سر اقتدار آئی، اس نے پوری طرح طاقت پکڑی، تو بالآخر انہوں نے راما پرساد مکھرجی کے خواب کو تعبیر دے دی۔ اور اب یہ محض کچھ علامتوں کو ہٹانے اور کچھ کو بڑھانے اور ابھارنے کی بات نہیں ہے، اب یہ بھارت کا جو ایجنڈا ہے وہ بھارت اس پر پوری طرح عمل کرے گا، کیونکہ بھارت نے 75 برس کا سفر اور صبر کیا ہے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے، جب وہ کشمیر کی خصوصی شناخت کو تبدیل کرنا چاہے گا، جب وہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہے گا، اور جب وہ کشمیر کی ریاست کا جو ہے قبل از اسلام جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرے گا، اس کو ابھارے گا اور اس کو جوڑے گا اس درمیان کے سارے سفر کو حذف کر کے۔ اور اس کا آغاز پلوامہ میں ہو گیا ہے ایک مختلف انداز سے، کہ جہاں مسجد میں بھارت کے جو ہندو مائنڈ سیٹ کے فوجی تھے انہوں نے گھس کر ایک مؤذن سے جے شری رام کے نعرے لگوائے، اور جس کے خلاف علاقے میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جہاں بھارت اپنے ان مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے کشمیر کے اندر کہ جن کی وجہ سے آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا گیا ہے، ریموو کر دیا گیا ہے، اور وہیں وہ اس کے اگلے مرحلے کے طور پہ آزاد کشمیر پر بھی جارحیت اور یلغار کے منصوبے بنا رہا ہے، اور اس کے لیے اسے بڑی حد تک بین الاقوامی قبولیت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہی
سی پیک کا ایک انتہائی زیرو پوائنٹ ہے، اہم مقام ہے، پڑاؤ ہے. اسی کے ذریعے چین جو ہے گوادر تک پہنچے گا. اگر یہ منبع ہی ختم ہو گیا، کٹ گیا، بند ہو گیا تو سی پیک اپنی موت آپ مر جائے گا. اور یہ بات اگر نریندر مودی پوری طرح مغرب کو اور امریکہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آزاد کشمیر کے اور اس خطے کے مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.